ہر چیز کے تعارف کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کا سرسری اور ظاہری تعارف ہوتا ہے، اور ایک اس کی صفات اور کمالات کے ساتھ تفصیلی اور مکمل تعارف ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے یا جن ہستیوں سے ہمیں کوئی واسطہ ہو، تعلق ہو، ان کے سرسری تعارف پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کی مکمل جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے، جن ازواج سے کوئی واسطہ نہ ہو، ان کا سرسری تعارف بھی کافی ہوتا ہے۔ اب ذات خداوندی سے ہر صاحب ایمان کا سرسری تعلق نہیں، بلکہ بڑا گہرا اور ضروری تعلق ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ خالق لم یزل کا مکمل تعارف کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ دیکھیے نا، ہمیں کسی بڑی شخصیت سے، کسی قد آور شخصیت سے کوئی کام پڑ جائے تو ہم اس کے متعلق مکمل معلومات لیتے ہیں کہ وہ اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں کس وقت ملتا ہے، کس طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، اچھا اس سے ہم نے فلاں کام کروانا ہے تو اس کے لیے کس لب و لہجے میں بات کریں، کس کو ساتھ لے کر جائیں، اور کیا بات کریں کہ ہمارا کام ہو جائے۔ جس کے پاس جانا ہے، جس سے ہمیں کام ہے، واسطہ ہے، اس کے متعلق مکمل جان کر پھر اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے خالی نہ لوٹنا پڑے۔ تو اللہ سے تو ہمیں پل پل کام رہتا ہے، اللہ سے تو ہمیں ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ حاجت رہتی ہے، لیکن کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ہے کون، اس کے پاس درخواست رکھنی ہے تو کیسے، وہ کون سا کام ہے جو کر کے اس کے پاس جائیں گے تو ریجیکٹ نہیں ہوں گے، خالی نہیں لوٹیں گے، وہ ہے کون؟ ہم نے تو صرف اتنا جانا کہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بس اس کے بارے میں جانکاری
اس کے بارے میں معلومات لینے کی کہاں تک کوشش کی؟ کسی چیز کے متعلق جاننے کی جستجو تب بڑھتی ہے جب اس چیز سے محبت اور تعلق گہرا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ سے کتنا گہرا تعلق رکھا، کتنی مضبوط محبت رکھی، دوسرے لفظوں میں ہم نے اللہ کو کتنا یاد رکھا۔ وہ تو فرماتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے بارے میں پوچھتے پھرو تو پھر میں تمہیں نظر رحمت میں رکھوں گا، تم میری تلاش میں مارے پھرتے رہو تو میں تمہیں نوازتا رہوں گا، تم مجھے تلاشنے کے لیے نکلو تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ذرا آؤ تو صحیح میری طرف، مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گے۔ نہیں، نحن من حبل الورید، کہ نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تلاش کرنے والے کو اس کی شیرک سے بھی زیادہ قریب ملوں گا۔ کبھی تلاش کرنے کے لیے آؤ تو صحیح، کبھی میرا ذکر اپنی زبانوں پہ سجاؤ تو صحیح، کبھی میرے بارے میں لوگوں سے باتیں کرو تو صحیح۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم کتنا جانتے ہو اسے، ہمیں اللہ سے کام کتنا ہے، ہمارا اللہ سے واسطہ کتنا ہے اور جانکاری کتنی ہے۔ کبھی اس پر سوچیں، غور کریں تو خود پہ شرم آئے گی کہ ہمیں ہر کام اسی سے پڑتا ہے۔ جب دنیا میں کہیں کوئی کام نہیں ہوتا تو اسی کے در پہ آتے ہیں، پہلے تو نہیں آتے تھے نا، پہلے دیکھا یہ بیماری ہے ڈاکٹر علاج کرے گا، پہلے دیکھا یہ کام ہے فلاں سے نکل آئے گا، یہ مسئلہ ہے فلاں سے حل ہوگا، یہ حاجت ہے فلاں سے پوری ہوگی، یہ فلاں دربار میں جائیں گے تو کام بن جائے گا، فلاں ملا کے پاس جائیں گے تو کام بن جائے گا، فلاں پیر کے پاس جائیں گے تو کام بن جائے گا۔ جب ہر ایک کے در سے ہو کے آئے، جب ہر ایک کی چوکھٹ پہ دستک دے کے آئے، کہیں سے کام نہ بنا تو پھر آنے والے پوچھتے ہیں جی اب کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر سے بھی ہو آئے ہو، اب کیا کرنا ہے؟ پیر صاحب سے بھی ہو آئے ہو، اب کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب سے بھی دم کروا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ حکیم صاحب کے پاس بھی چکر لگائے ہو، جی اب تو ایک ہی در رہتا ہے، اب تو ایک ہی در باقی ہے جہاں سے رحمت کی امید ہے۔ ارے تم تو پہلے بھولے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے میں تمہیں بھولتا ہی نہیں۔ انسان بھول سکتا ہے، رحمان بھولتا بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے بڑا گہرا واسطہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی بڑی حاجتیں ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اسے جانتے کتنا ہے؟ اللہ ہے کون؟ کبھی اس سوال کا جواب تلاشا؟ کبھی اس سوال کے جواب کی جستجو کی کہ اللہ کون ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاشتے ہیں، اللہ کون ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بھی کئی طرح سے ملتا ہے، اللہ کی شان کے مطابق، اللہ کی عظمت کے مطابق اس کے جواب بھی کئی طرح کے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی شان جلال سے پوچھیں کہ اللہ کون ہے تو جواب کچھ اور ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ سے اللہ کی صنائی، اللہ کی تخلیق سے پوچھیں
کہ اللہ کون ہے تو جواب کچھ اور طرح سے ملتا ہے. اگر ہم اللہ کی صفات سے پوچھیں اللہ کون ہے جواب کچھ اور طرح کا ملتا ہے. اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں سوال کرتے ہیں اللہ کون ہے جواب کسی اور طرح سے ملے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے پوچھتے ہیں اللہ کون ہے جواب کا انداز اور ہوگا. اگر ہم گناہگاروں سے پوچھیں گے اللہ کون ہے جواب اور انداز میں ہوگا. اولیاء سے پوچھیں گے اللہ کون ہے جواب اور انداز میں ہوگا. تو جتنی اس کی خدائی کا پھیلاؤ ہے جتنی اس کی ربوبیت ہے جتنی اس کی خلقت ہے اسی اعتبار سے اس کا تعارف بھی منفرد ہے. اسی اعتبار سے اس کی پہچان کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے. آئیے مختصر جھلکیاں پیش کرتا ہوں. اللہ کون ہے جب میں نے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے پوچھا جب میں نے اللہ کی شان جلالت سے پوچھا اللہ کون ہے تو جواب یہ ملتا ہے کیا تو نے تاریخ کو اٹھا کے نہیں دیکھا اللہ وہ ہے جس نے جنت میں آدم کو تخلیق کیا. تخلیق کرنے کے بعد اسے زمین پر اتارا. زمین پر اتارنے کے بعد اسے بتایا اب یہاں اپنی مرضی سے نہیں رہو گے. جس طرح وہاں آزمائش تھی اس آزمائش کو اجتماعی بنا کر زمین پہ اتارے جا رہے ہو. میری مرضی سے جیو گے تو دوبارہ اسی گھر میں لے آؤں گا. میری مرضی کے خلاف جیو گے تو پھر تمہارے لیے زمین کو ہی جہنم بنا کر کے ہمیشہ اسی میں ڈال دوں گا. پھر اولاد آدم میں جن جن لوگوں نے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزاری تھی ان پر تو اس کی رحمت برستی رہی. لیکن جنہوں نے اس کی بات کو رد کیا جنہوں نے اس کی مرضی اور منشا کے خلاف زندگی گزاری تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور یہ بتایا کہ یہ ہے رب کی جلالت یہ ہے رب کی شان جلال کہ جو اس کے سامنے آتا ہے وہ عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے. جو اس سے ٹکراتا ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کہ کوئی طاقت نہیں ہے اس کی طاقت کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. اس کی کبریائی کے سامنے کوئی عظمت والا نہیں ہے. اس کی عظمت کے سامنے کوئی شان والا نہیں ہے. اس کی شان کے سامنے کوئی مالدار نہیں ہے کوئی عہدے والا نہیں ہے کوئی بڑے منصب والا نہیں ہے. سب اس سے کمتر ہے سب اس کے نیچے ہیں. مالداروں کو یہ باور کرواتا ہے کہ یہ میری عطا ہے. طاقت والوں کو وہ یہ باور کرواتا ہے کہ یہ میری عطا ہے. کتنے کتنے بڑے طاقتور اس نے انسان بھیجے تھے کہ جو زمین سے درخت کو پکڑتے تھے جو لوگ سمیت اکھاڑ کے رکھ دیتے تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے رب کے سامنے سینہ تان لیا رب کی مخالفت پہ آئے تو ان قد آور انسانوں کو اس نے ہوا کے ساتھ ایسے اڑایا جیسے پتوں کو اڑا اڑا کے پھینکتے ہیں. اس نے ان انسانوں کو زمین کے تنکے کی طرح اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا اور بتایا کہ میری طاقت کے سامنے تمہاری طاقت نہیں ہے. اس نے ایسے مضبوط انسان بنائے تھے جو پہاڑوں کو تراش کر کے ان پہاڑوں میں رہتے تھے. جب وہ بھی تکبر کرنے لگے اپنی طاقت پہ ناز کرنے لگے تو اس نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. جتنے بھی آئے متکبرین آئے ظالمین آئے مخالفین آئے کافرین آئے منکرین آئے مکذبین آئے سب کو عبرت کا نشانہ بناتے ہوئے اس نے اپنی شان جلال کا اعلان کرتے ہوئے بلکہ ساری دنیا کو یہ شان
جلال دکھانے کے لیے اعلان فرما دیا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم اس کی شان جلال دیکھنا چاہتے ہو، اس کی طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اس کی عظمت دیکھنا چاہتے ہو، پھر پہلی اقوام کے انجام کو دیکھو. جاؤ آگ کی بستیوں کے آثار دیکھو، جاؤ بحر مردار کے کنارے کھڑے ہو کر قوم لوط کے انجام کے نشانات دیکھو. تمہیں سمود کی بستیوں کے آثار ملیں گے، تمہیں بنی اسرائیل کے شہروں کے شہر ویران دکھائی دیں گے. جنہوں نے بھی رب سے ٹکر لی تو پھر اس کے جلال کے سامنے ٹھہر نہیں سکے. تو رب کے جلال سے پوچھیں اللہ کون ہے، تو اللہ کا جلال بتاتا ہے اللہ سب سے طاقت والا ہے. اللہ کا جلال بتاتا ہے وہ اتنا طاقت والا ہے کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اگر کچھ کو وہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے ہیں. جب کل قیامت کے دن ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے ختم کروا دیں گے کہ سور پھونکا جائے گا، سارے ختم ہو جائیں گے. کون بچا؟ یا اللہ تیری ذات ہے یا میں سور پھونکنے والا فرشتہ بچا ہو. اللہ فرمائے گا تو بھی فنا ہو جا. جب وہ بھی فنا ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے آج کہاں گئے وہ جو اپنی کبریائی پہ اپنی طاقت پہ ناز کرتے تھے؟ کہاں گئے جن کو اپنی عظمت پہ فخر تھا؟ کہاں گئے جن کو اپنی حاکمیت پہ بڑا غرور تھا؟ آج میں ہوں احکم الحاکمین. آج مجھ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے. آج میرا امر چلنے والا ہے، آج میری حکومت کا ڈنکا بجنے والا ہے. تو عزیزان من جن کے پاس ہے وہ بھی نہ اترائیں. یہ رہنے والا کچھ نہیں ہے، محض اللہ کی ذات ہے. ازل سے ہے، ازل تک ہے، ابد سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے جو پہلے دن سے آخری دن تک. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے دن کی قید ہے، وگرنہ یہ وقت، دن، ایام، مدت یہ تو ہماری اس کہکشاں میں ہے. وہ اس کہکشاں سے باہر ہے، وقت کی قید سے بالا تر ہے. اسے کوئی چیز کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتی. ساری چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں، وہ کسی کے تابع نہیں ہے. تو اگر اللہ سے اللہ کون ہے اللہ کے جلال سے پوچھیں تو تعارف کچھ اور بنتا ہے. اللہ کون ہے؟ اگر اللہ کی قدرت سے، صناعی سے، کاریگری سے پوچھیں تو کائنات کی ہر چیز اس کا تعارف کرواتی نظر آتی ہے. درختوں کے پتے، بوٹے، ٹہنیاں، پھل، شاخیں، پھول، پتیاں، کونپل، ہر شے بتاتی ہے کہ مجھ میں دیکھ، اللہ کی تخلیق میں دیکھ، اللہ کی صناعی میں دیکھ، تجھے اللہ کا تعارف دکھائی دے گا. ایک پتے کو اٹھائیے، ایک پتے کے اندر بھی نالیاں موجود ہیں، جن نالیوں میں پانی کی نہریں دوڑتی ہیں، جو اس پتے کو ہریالی بخشتی ہے، جو اس پتے کو زندگی بخشتی ہے. ارے پتا تو پھر بڑا ہوتا ہے. گھاس کٹنگ کا اٹھا لیجئے، گھاس کٹنگ کا جو ایک سوتر سے بھی کم باریک ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس گھاس کے تنکے میں بھی اس رب نے پانی کی نالیاں رکھی ہیں جو اس گھاس کے تنکے کو ہرا اور سبز رکھتی ہے. اس گھاس کے تنکے کی یہ صناعی، یہ تخلیق، یہ قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ اللہ کا تعارف کرواتا نظر آتا ہے. یہ پہاڑوں کی بلندیاں اللہ کا تعارف کرواتی نظر آتی ہیں. کیا دیکھو ہم سا کسی کو کوئی بنانے والا اللہ کے سوا نہیں ملے گا. ہم دریاؤں کی روانیاں دیکھیں، وہ اللہ کا تعارف کرواتی نظر آتی ہے. سمندروں کی وسعتیں دیکھیں، اللہ کا تعارف کرواتی نظر آتی ہے. صحراؤں کی وسعتیں دیکھیں، اللہ کا تعارف کرواتی نظر آتی ہے.
جنگلات کو دیکھیں، اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں۔ ایمازون کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل مانا جاتا ہے، جسے آج تک انسان مکمل سرچ بھی نہیں کر سکا، نہ جانے وہاں کیسی کیسی اور کون کون سی مخلوقات اور اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کائنات کے جنگلات اللہ کا تعارف کرواتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، یہ تو بڑی دور کی چیزیں ہیں۔ ارے انسان، اگر تو اپنی ذات میں دیکھے تو تیری ذات ہی تجھے چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا تجھے کوئی تخلیق نہیں کر سکتا۔ دیکھ تو صحیح تجھے کتنے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اور اس خوبصورتی کو وہ خود بیان کرتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسمیں کھانے کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کو ایسی آنکھیں دی ہیں، ایسی خوبصورت آنکھیں دی ہیں کہ جو ایک دفعہ سامنے اٹھ جائے تو ہر شے کو بیک وقت کیچ کر کے محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ ایسا کیمرہ ہے کہ اس جیسا کیمرہ دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں سکتی۔ ایک ناک دی ہے جس ناک سے یہ سانس بھی لیتا ہے اور اشیاء کو سونگھ کر محسوس بھی کرتا ہے۔ کان دیے ہیں جو سنتا بھی ہے، جس کو احساس بھی ہوتا ہے کون محبت سے بولتا ہے، کون نفرت سے بولتا ہے، کون پیار سے بلا رہا ہے، کون غصے سے بلا رہا ہے، کون جھگڑا کر رہا ہے، کون اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سماعتیں فرق کرتی ہیں، آواز کو دل تک پہنچاتی ہیں، دل پھر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ غصے کا اظہار تھا تو نے اپنے جسم پر یہ کیفیت طاری کرنی ہے۔ یہ سارا سسٹم کس نے سیٹ کیا ہے؟ اللہ نے سیٹ کیا ہے۔ پھر اس سسٹم کو کبھی چارج بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس سسٹم میں خرابی آئے تو اس کی پیدا کردہ خرابی کو کوئی سنوار بھی نہیں سکتا۔ تو جس طرح انسان کو اس نے تخلیق کیا ہے، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان تو اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تجھے سمندر کی تہوں میں جا کر کے سمندری مخلوقات پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے جنگلات میں جا کر چرند پرند کو پکڑ کر ان پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے ہواؤں فضاؤں خلاؤں میں ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی مخلوقات تلاش کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر ہی سرچ کر لے، تو اپنے اوپر ہی تخلیق کر لے، تو اپنے بارے میں جانچ لے، اپنے من میں جھانک لے، تجھے اللہ مل جائے گا۔ تو انسان اگر اللہ کی صنائی، کاریگری اور تخلیق سے پوچھے کہ اللہ کون ہے، تو اللہ کی تخلیقات یہ بتاتی ہے کہ اللہ یہ ہے جس نے ایسا انسان تخلیق کیا، جس نے ان مخلوقات کو تخلیق کیا۔ نہیں، جس نے زمین سے بلند و بالا پہاڑ اٹھائے، جس نے جہاں زمین پہ ضرورت محسوس کی وہاں دریا چلائے، جس نے آسمان پہ بادلوں کو دوڑایا، پھر دیکھا وہاں چاہیے وہاں برسائے، وہاں نیکوکار ہیں وہاں لے جائے، ہزاروں میل چلا کر کے کہیں سے کہیں پہنچائے۔ اللہ کی تخلیقات دیکھنی ہے نا۔ زمین پہ بیٹھا ہوا انسان زمین سے باہر نکل کر کے اپنی جستجو کا دائرہ وسیع کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی خلقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی تخلیقات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا انسان یہ تحقیق پیش کر رہا ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ علم ہے جو محض انسان کے احاطے میں ہے۔ اس سے آگے کیا ہے ابھی انسان کو پتا نہیں ہے۔ جو انسان کے احاطہ علم میں آئی بات ہے، میں وہ کرنے لگا ہوں، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جس کا آج کا سائنسدان اقرار کرتا ہے۔ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو کہکشاں ہے، ہماری یہ جو کائنات ہے، ہماری یہ جو دنیا ہے جس میں ایک سورج ہے،
ایک چاند ہے، دیگر سیارے ہیں، زمین ہے، پھر یہ زمین جس پر انسان آباد ہے، یہ زمین اس کہکشاں میں ایک گیند کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ زمین اس کہکشاں میں ایک گیند کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس زمین پر موجود انسان ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں ایسی کہکشائیں ایک دو نہیں، 100,000 لاکھ نہیں، اربوں کھربوں ہیں۔ یہ ایک دنیا جس کو آج کا سائنسدان سرچ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے اس جیسی ایک دو دنیایں نہیں بلکہ اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، دنیایں ہیں، اور ان سے آگے کیا ہے؟ انسان کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ اس زمین سے جب دوربین کو اٹھایا، زمین سے دور 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 ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ زمین جب دوربین دور ہوئی، مائکروسکوپ دور ہوا، تو زمین ایک چھوٹا سا معمولی نقطہ دکھائی دینے لگا اس کہکشاں میں، اور اس زمین پر، اس کائنات کے ایک نقطے پر موجود ایک انسان جس کی اوقات ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، وہ رب کے سامنے اکڑے، وہ رب کے سامنے اپنے